مغفرت چاہے مغفرت کرے سفارش کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اپنے سونے محبوب کی طرف متوجہ فرما دیا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور مجھے ناراض کر بیٹھو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ عالیہ میں آ جاؤ، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ ہاں واستغفر لهم الرسول، شرط یہ ہے کہ میرا رسول تمہارے لیے سفارش کرے، میرا رسول تمہارے لیے سفارش کرے تو پھر لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان فرماؤ۔ حج کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سفر حج مبارک کے اندر وہ سفر بھی اختیار فرماتے ہیں جس سفر کی اللہ تعالیٰ نے یعنی خود حکم دیا اور میرے سونے محبوب نے جس کی خود ترغیب فرمائی، خود ترغیب فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی، فرمایا واجبت لہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک کا سفر، مدینہ شریف کی حاضری، یہ تمام عبادات سے بڑھ کر عبادت ہے۔ تمام عبادات جتنی بھی مستحبات عبادات ہیں ان میں سے بڑھ کر یہ مستحب عبادت ہے، بلکہ یہ باقی عبادات کی نسبت اس کی ادائیگی ہم پر لازم ہے، واجب ہے، اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا اور میرے سونے محبوب نے بھی بار بار اپنی اس شہر مبارک کی حاضری اور اپنے در کی حاضری کے متعلق ارشاد فرمایا، اور یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا من زارا قبری بعد وفاتی، جس بندے نے میرے وصال فرمانے کے بعد میرے روضہ اطہر کی، میری قبر مبارک کی زیارت کی، فرمایا فکانما زارنی فی حیاتی، یہ ایسے ہے جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت فرمائی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی؟ فرمایا اس طرح ہے جس طرح اس نے مجھے زندگی میں دیکھا ہے، میری زندگی میں زیارت ہوئی۔ اور فرمایا کہ من حجا فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ بعض ایسے بھی ہیں نا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر آپ کی بارگاہ عالیہ میں نہیں جاتے اور صرف مسجد نبوی شریف کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں، اور یہ بڑی بدبختی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور حاضری نہ دی جائے، بلکہ آپ کی حاضری یعنی یہ تو حکم خدا ہے۔ فرمایا اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ عالیہ میں آ جاؤ اور میرا محبوب تمہارے لیے سفارش کر دے، فرمایا اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے۔ تفسیر مدارک کے اندر آتا ہے اور تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال مبارک فرمائے ہوئے
صرف 3 دن یا 4 دن ہوئے کہ ایک احرابی، ایک بدو، اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر الحیتمی، وہ کہتے ہیں میں اس کا چشم دید گواہ ہوں کہ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ عطر پر حاضر تھا۔ ایک بدو آیا، وہ بدوانہ شکل میں اونٹ پر آیا، اس نے اپنا اونٹ کھڑا کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اب مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نظر کرم فرماؤ، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں میرے لیے سفارش کرو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اور پھر اس نے کچھ اشعار کہے، پھر رونے لگا، پھر روضہ عطر کی خاک مبارک اپنے سر پر ڈالی، آہوزاری کرنے لگا، اور آہوزاری کرتے ہوئے رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر الحیتمی وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، سارا کچھ دیکھ رہا تھا، اور میں وہاں بیٹھا تھا، اور بیٹھے ہوئے مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ اس نیند میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرمانے لگے، اے عبداللہ اس عرابی کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے میری سفارش سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور ایک آواز میں بھی ہے کہ آواز آئی قد غفر لک، اے عرابی چلا جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ یعنی یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی حد۔ وہ میرے سونے محبوب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر آپ شہر مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ چھوڑا اور آپ مدینہ شریف آ گئے، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ اور سونے محبوب جب شہر مدینہ میں آ گئے تو مدینہ شریف کی ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز روشن ہو گئی۔ اور آپ فرمانے لگے کہ یہ مدینہ شریف میرا گھر ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں میری قبر ہوگی، اور فرمایا میرا حق ہے ان سب پر کہ وہ میرے اس گھر کی زیارت کریں، میری زیارت کے لیے آئے۔ اور حدیث پاک میں ہے فرمایا جس نے حج کیا، عمرہ کیا، اور پھر میری زیارت کے علاقے سے میری بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے، 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی یہ شہر مدینہ کی عظمت و شان ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، فرمایا جو قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو مدینہ شریف میں مرنے کی، فلیمت بہا، بس وہ اس میں مرے۔ اور فرمایا فمن مات بالمدینہ کنت لہ شفیعا و شہیدا، فرمایا جو مدینہ شریف کے اندر مرے گا میں اس کے لیے شفیع بھی بنوں گا اور میں اس کے لیے گواہ بھی بنوں گا۔ یعنی یہ عظمت و سعادت ہے، فضیلت ہے شہر مدینہ کی، اور شہر مدینہ کے اندر مرنے کی میرے سونے محبوب فرما رہے ہیں جو مر سکتا ہے وہ مرے، اور جو مر گیا
اس کے لیے میں شفیع بھی بنوں گا اور اس کے لیے میں گواہ بھی بنوں گا. اور بلکہ جو باہر سے جاتے ہیں ان کے لیے زیادہ فضیلت ہے مدینہ شریف میں مرنے کی بنسبت ان کے جو مدینہ شریف کے اندر رہتے ہیں. بنسبت ان کے جو باہر سے لوگ مدینہ شریف میں جاتے ہیں ان کے لیے زیادہ فضیلت ہے. یہ حدیث پاک ہے مشکاۃ شریف کی. وعن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے. کالا وکالا، وہ فرماتے ہیں توفی رجل بالمدینہ تھی، ایک بندہ مدینہ شریف میں فوت ہو گیا. مدینہ شریف میں فوت ہو گیا. ممن ولد بہا، جو اس کی جائے پیدائش تھی، یعنی جائے ولادت تھی، مدینہ شریف ہی کا رہنے والا تھا، مدینہ شریف کے اندر ہی پیدا ہوا تھا اور مدینہ شریف کے اندر وہ فوت ہو گیا. فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی. نماز جنازہ پڑھی اس مدنی آدمی پر، اس شہر مدینہ کے رہائشی پر. فقالا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا لیتہ مات بغیر مولدہ، کاش یہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ جگہ پر مرتا. کاش یہ اپنی جائے ولادت کی جگہ کی بجائے اور کسی جگہ پر مرتا اور کہیں فوت ہوتا. یعنی پیدا تو مدینہ شریف میں ہوا ہے لیکن یہ مرتا کسی اور شہر میں، کسی اور علاقے میں مرتا. صحابہ اکرام نے عرض کیا، قالو، سب صحابہ نے عرض کیا، وَلِمَ ذَاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کہیں اور فوت ہوتا؟ پیدا یہاں ہوا ہے، فوت بھی یہاں ہوا ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں یہ کہیں اور کسی جگہ پر فوت ہوتا. کاش یہ کسی اور جگہ پر فوت ہوتا. یہ آپ نے کون ارشاد فرمایا ہے؟ تو میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا، قالا، فرمایا ان رجلا، بے شک بندہ، اذا ماتا، جب مرتا ہے فوت ہوتا ہے، بغیر مولدہ، اپنی جائے پیدائش کے علاوہ جگہ پر. اس کے اندر ایک بڑا مسئلہ بھی ہمارے لیے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جب فوت ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اسے اپنے گاؤں لے کے جائیں گے، اپنے شہر لے کے جائیں گے، جہاں ہمارا بھائی وطن ہے وہاں ہم لے کر جائیں گے. اور جائز ہے، جواز ہے کہ کوئی بندہ ایک شہر میں فوت ہو گیا ہے، آپ اسے دوسرے شہر میں لے جا کر دفن کر سکتے ہیں. جواز ہے لیکن فضیلت نہیں ہے، اس میں فضیلت نہیں ہے کہ اسے دوسری جگہ پر دفن کرو. یعنی جواز جائز ہے کہ آپ اس کو وہاں دفن کر سکتے ہیں لیکن فضیلت نہیں. فضیلت کس چیز میں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک بندہ اذا مات بغیر مولدہ، جب اپنی جائے پیدائش کے علاوہ جگہ پر فوت ہوتا ہے، یعنی جس شہر میں پیدا وہ شہر میں فوت نہیں ہوتا، وہ دوسرے شہر میں فوت ہوتا ہے. فرمایا کیسا لہو من مولدہ الی منقطہ اصلہ فی الجنۃ، فرمایا کیسا لہو، اس کے لیے جگہ ناپی جاتی ہے، کیسا لہو اس کے لیے جگہ ناپی جاتی ہے، من مولدہ، اس کی جائے ولادت سے لے کر، اس کی جائے پیدائش سے لے کر، یعنی جس شہر میں پیدا ہوا ہے اس شہر سے لے کر الی منقطہ اصلہ، جہاں اس کے قدموں کا آخری نشان پڑتا ہے، جہاں اس کے قدموں کا آخری نشان پڑتا ہے، یعنی فوت ہوتا ہے جس جگہ پر، جس سرزمین پر، جس شہر کے اندر فوت ہوتا ہے. فرمایا اس شہر سے لے کر جہاں وہ فوت ہوا ہے وہ ساری زمین کو ناپا جاتا ہے. نہ صرف ناپا جاتا ہے بلکہ فرمایا فی الجنت، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں وہ فوت ہوا ہے، درمیان میں جتنی وہ جگہ ہے ساری کی ساری اس کے لیے جنت بنا دی جاتی ہے.
کیا بن جاتی ہے اس کے لیے؟ جنت. فرمایا جنت کا باغ بن جاتا اس کے لیے. اپنے شہر، جس شہر میں پیدا ہوا ہے اور جس شہر میں مرا ہے اور وہی دفن ہوا ہے، فرمایا اس کے شہر سے لے کر اس کے شہر تک جہاں وہ دفن ہوا ہے، بیچ میں جتنی زمین ہے ساری ناپی جائے گی اور ناپ کر اس کے لیے وہ ساری زمین کو جنت بنا دیا جائے. یہ فضیلت ہے دوسری جگہ فوت ہونے کی. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے اس کو گاؤں لے کر جانا ہے، اپنے پنڈ وہاں لے کر جانا ہے. یعنی جواز ہے لیکن فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہی ہے کہ جس شہر میں فوت ہوا اسی جگہ بھی اس کو دفن کیا جائے، اسی جگہ میں دفن کیا جائے، تاکہ یہ فضیلت اسے حاصل ہو کہ اس کے شہر سے لے کر اس کے شہر تک بیچ میں جتنی زمین ہے اس کے لیے جنت بنا دی جائے، جنت کا باغ بنا دیا جائے. تو مدینہ شریف کے اندر میں نے سہیل محبوب نے ارشاد فرمایا اگر مر سکتے ہو تو مرو. فرمایا جو مرے گا مدینہ شریف میں اس کا میں شہید، اس کے لیے میں شفاعت بھی کروں گا اور اس کے لیے میں گواہ بھی بنوں گا. وہ شہر مدینہ جب حاجی فارغ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. وہ کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو اے رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اصل یہی ہے نا، اصل سفر ہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مبارک. یہ سفر ہے جس سفر کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا. میں وہاں بھی مکہ مکرمہ میں بھی جنت ہے لیکن وہاں ادھار ہے، لیکن شہر مدینہ میں نقد جنت ہے. میرے سونے محبوب نے شاہ فرمایا ماں بہنا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر مبارک تک درمیان میں یہ جتنی جگہ ہے، فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وہاں حاضری دیتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، پھر نوافل ادا کرتے ہیں. وہ شہر مدینہ ہے، وہ عظمت و شان والا محبت وہی ہے شہر مدینہ. یعنی شہر مدینہ کے اندر وہی اترتی رہی، جبریل علیہ السلام قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، فرشتے آپ کے بارگاہ یعنی حاضر ہوتے رہے. فرمایا یہ محبت وہی ہے مدینہ شریف. فرمایا مدینہ شریف کی وہ سرزمین، وہ گلیاں جہاں میرے سونے محبوب کے قدم لگے ہیں، فرمایا ان گلیوں کو چومو، ان دیواروں کو چومو، ان عمارتوں کو چومو جہاں میرے سونے محبوب کی نظر پاک پڑی. فرمایا ان خوشبوؤں کو سونگو جن ہواؤں کے اندر میرے سونے محبوب نے سانس لیا. میرے سونے محبوب ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارہا. فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے لکلی داء شفاء، کہ ہر بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کے گرد و غبار میں رکھا. ہر بیماری کی شفا. لیکن عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ مزید. فرمایا میرے سہیل محبوب نے فرمایا بلکہ کوڑ تک فرمایا کوڑ کا شفا اللہ تعالیٰ نے میرے شہر مدینہ کے گرد و غبار میں رکھا. وہ شہر مدینہ، ان حاجیوں سے پوچھو جب وہ سفر مکہ مکرمہ سے یا مدینہ شریف کی طرف سفر ہوتا ہے ان کی اس وقت حالت کیا ہوتی. فرمایا کہ جب تم مدینہ شریف کی طرف سفر شروع کرو تو درود و شریف پڑھنا شروع کر دو، درود شریف پڑھنا شروع کر دو، اور صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ. اور جب شہر مدینہ کی دیواریں نظر آئیں تو پھر درود و سلام کے گجرے پیش کرو سونے محبوب پر درود و سلام. کہ وہ شہر جس کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وہ شہر جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ شہر جس کی احمد، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے ہر چیز جگمگا اٹھی، اور ظاہر تو ظاہر باطن میں بھی خوشبو میں ہی خوشبو میں ہوگی. فرمایا نظر نیچے رکھو اور پیدل ہو جاؤ، پیدل ہو جاؤ، اور پیدل ہو کر شہر مدینہ میں داخل ہو. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
روضہ اطہر کی طرف جاؤ، فرمایا مسجد نبوی میں داخل ہو تو دعا پڑھو، دعا پڑھ کر پھر 2 نوافل تحیت المسجد کے وہ ادا کرو، پھر ادا کر کے پھر نیچی نظریں کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی میں پیش ہو جاؤ۔ اور اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار پاک ہے، یہ سونے محبوب کا یعنی روضہ اطہر ہے، عام آدمی کا یہ روضہ نہیں ہے۔ اور میرے سونے محبوب 100% آنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہ بھی کوئی سمجھے کہ میرے سونے محبوب آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، 100% میرے سونے محبوب دیکھ رہے بھی ہوتے ہیں اور نظر کرم بھی فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہاں تصویریں نہ اتارو روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر، بڑی بے ادبی ہے، گستاخی ہے کہ جتنے حاجی حضرات جاتے ہیں روضہ اطہر پر حاضری پر پھر اپنے موبائل نکال کر تصویریں بنانا شروع کر دیں، اور یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ نظر کرم فرما رہے ہیں، تم اپنے کاموں میں لگے، اور فرمایا نظریں نیچی رکھ کر اور پھر سونے محبوب کی بارگاہ عالیہ میں سلام پیش کرو، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا امام الانبیاء، السلام علیکہ یا شفیع الامہ، السلام علیکہ یا نبی الرحمہ، السلام علیکہ یا مزمل، السلام علیکہ یا مدثر۔ یعنی ان القابات کے ساتھ سونے محبوب کی بارگاہ عالیہ میں سلام پیش کرو، نظریں نیچی ہوں، آواز اونچی نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی، کہ تمہاری آواز میرے سونے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ اور یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ ہم وہاں بلند آواز سے نعت شریف یا بلند آواز سے سلام یا بلند آواز سے دعائیں کرنا شروع کر دیں، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ نظریں نیچی رکھو اور تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو، اور سونے محبوب کی بارگاہ عالیہ میں یہ سلام پیش کرو اور عرض کرو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِسْتَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب فرما رہا ہے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ عالیہ میں آ جاؤ، میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، جان پر ظلم کیا ہے، اب اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں سفارش کرو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اور یہ حکم ہے دبی آواز کے